بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ احوال بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں، اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو، اس آیت میں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات حسب معمول آسمان تک چڑھ جاتے۔ فرشتوں میں جو ہے اللہ کا حکم کا تذکرہ ہوتا، وہ اس کو غور سے سنتے۔ جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ اور فلاں وقت میں کوئی حادثہ یا واقعہ دنیا میں پیش آئے گا تو نیچے آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور کاہنوں کو جب یہ اطلاع دیتے تو کاہن اپنی طرف سے کچھ جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے۔ لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے۔ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل میں یہ بات اعتقادی شکل جو ہے وہ اختیار کر گئی۔ جنات اور شیاطین کیونکہ غیب کا علم رکھتے ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے اس قسم کی تمام کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ دیا اور اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیا۔ لوگوں میں اس قسم کی کفر امیز باتیں کہنے کی ممانعت کر دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات اور شیاطین نے جاہلوں کو ورگلایا، دفن شدہ کتابیں نکلوا کر اپنی انہیں کتابوں کی بدولت سلمان علیہ السلام کو جادوگر مشہور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جنوں انس پر حکومت کرنے کی وجہ یہ جادو ہی تھا، وہ تو نبی تھے ہی نہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر مشہور کر رکھا تھا، اور ان کتابوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے کفر کی پیروی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہوئے تو آپ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا نبی ہونا بیان فرمایا، تو یہود مدینہ کہنے لگے کہ آپ سلمان علیہ السلام کو بھی انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر تھے۔ اس جادو کی بنا پہ ہی انہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی تھی اور جنوں کو جو ہے اپنے تابع کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی اس جو ہے بات کی تردید کرتے ہیں کہ تم جادوگر تھے، تم نے جو کتابیں نکلوائی اور ان کتابوں کو جو ہے جس میں شیطان کی باتیں لکھی ہوئی تھیں ان پر عمل کیا، بلکہ تم نے احکام الہی کو جھٹلایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود مدینہ نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں جادو کیا، اور ان یہود نے ایسا جادو کیا کہ آپ کی حالت جو آپ کو مرض کی سی حالت رہتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا ورد کرنے کا حکم ہوا، چنانچہ آپ کو بالکل شفا ہوگی۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ یہود ایک دوسری قسم کے سحر کا بھی جو ہے پیروی کرتے تھے، جو کہ دو فرشتوں جو کہ شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ یہود اس جادو کی بہت پیروی کرتے تھے۔ جب انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت جو ہے بابل شہر میں نازل کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں بابل شہر میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ اس کے عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر لوگ اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء علیہ السلام کی حقیقت میں جو ہے ایک جیسا خیال کرنے لگے، اور بعض جو ہے لوگ جادو کو مقدس سمجھنے لگے، اور بعض اس کو بہت نیک عمل سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل بھی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو دفع کرنے کے لیے بابل شہر میں دو فرشتے بھیجے جو کہ انسانی شکل میں تھے، ہاروت اور ماروت۔ ان کے نام جو ہے وہ یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں۔ انہوں نے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائی اور بتایا کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو، اس کو جو اتنا عقیدت مند سمجھ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ بلکہ کچھ لوگ جو تھے وہ جادو سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جادو کو بہت مقدس سمجھنے لگے۔ لیکن فرشتوں نے ان کو اس کے اصول بتائے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے۔ ان چیزوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر کچھ چیزیں جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے، اس لیے اپنی دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس لیے جو ہے وہ معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو ہے اس جادو کو سیکھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس جادو کو سیکھ کر فرشتوں سے فرشتوں کے منع کرنے کے باوجود میاں بیوی میں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ جادوگر جو تھے اس بات کو حرکت کو ظاہر فرمانے کے بعد اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر کر دیا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اس میں جادو کا کچھ عمل دخل نہیں، اور اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی کو کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہود کو ایمان و تقویٰ کی تعلیم فرماتے ہوئے مقصود فرمایا کہ یہود جنہوں نے اللہ کی کتاب کا اتباع چھوڑ کر جادو کی اتباع کر رکھی تھی، ان کو بتایا کہ یہ جو جادو ہے یہ ان کے لیے نقصان ہے، نہ تو ان کو آخرت میں کام آئے گا اور نہ دنیا میں۔